عمر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیں ایک فار انسٹنس یوزلی ایسے ہوتا ہے کہ عورتیں ہی ایسے کر رہی ہوتی ہیں ایک شادی میں کہ وہ کہتی ہے بس ایگزیکٹلی اپنے میاں کی اکارڈنگلی وہ ہو جائے, اور سوسائٹی نے بھی بہت زیادہ وہ کیا ہوا ہے کہ اس کے غم میں غمگین ہونا, وہ خوش ہے تو آپ کو بھی خوش ہونا. تو اس میں اس جو بندہ ہے اس کی خود کی پرسنالٹی کا کیا بنتا؟ اچھا, بیسیکلی اس میں دو چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. پہلے جو آپ نے کنٹرولنگ کی بات کی تھی جب ہم نے ٹاپک انٹروڈیوس کرایا تھا, تو خاوند کی سائڈ سے کہیں نہ کہیں وہ پوزیسونیس سامنے آ رہی ہوتی ہے کہ پوزیسو ہو رہا ہوتا ہے. دوسری طرف جو اسپاؤز ہے, جو بیوی ہے, اس کی سائڈ سے وہ کو ڈیپینڈنس والا جو ایلیمنٹ ہے وہ سامنے آ رہا ہوتا ہے. کیونکہ وہ اسٹرکٹ ہے, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں چاہ رہا ہوں اس طرح ہی ہو, تو بیوی نے ود ٹائم یہ سمجھ لیا ہوتا ہے اور اس چیز کو تسلیم کر لیا ہوتا ہے کہ اگر وہ خوش ہوگا اور وہ جس طرح چاہ رہا ہے, اگر اسی طرح سب کچھ چلے گا تب میں خوش ہوں, یا تب میرا ریلیشن شپ جو ہے وہ بالکل آئیڈیل چل رہا ہے. اس میں اگر ہم اس پہ اگر ہم ورک کریں اور اس کے ہم سولوشن کی طرف اگر دیکھیں, تو ریلیشن شپ کوئی بھی ہو اس میں دونوں پارٹیز کو کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک بندہ ہم روگی ہو رہا ہوتا ہے, کو ڈیپینڈنٹ ہو رہا ہوتا ہے, اور ایک بندہ کہیں نہ کہیں کنٹرولنگ ہو رہا ہوتا ہے. وہ اس چیز کا جانتے ہوئے بھی مینوپولیٹو وے میں استعمال بھی آگے جا کے کر سکتا ہے. اچھا, ابھی تو ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے جس کے ساتھ ہم ایسے کر رہے ہوتے ہیں, بٹ واٹ اف آئی ایم دا پرسن ہو ٹرائز ٹو کنٹرول ادر پیپل؟ واٹ اف میں ہوں ایسی جو لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے, اور میں کہتی ہوں کہ یہ ایسے نہیں, ایسے ہونا چاہیے, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں, یا ہمیں کیسے آئیڈینٹیفائی کرنی چاہیے یہ چیز؟ آپ کے تعلق کے کانسیکوینسز بتا دیتے ہیں. یعنی آپ سے اگر کسی کو ڈر لگ رہا ہے بات کرتے ہوئے اور وہ کمفرٹیبل نہیں ہے آپ کے ساتھ, تو یہ جو لوگ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ایک کنٹرول ہو رہا ہو یا کر رہا ہو, کہ کوئی بھی تعلق ہے نا, ادھر اگر میں کنٹرول کر رہی ہوں اپنے تعلق کو تو وہ بھی, اور اگر کوئی مجھے کنٹرول کر رہا ہے تب بھی کانسیکوینسز سیم ہی ہیں. یعنی وہ فیئر ہوگا, وہ ریگریٹ ہوگا, وہ کچھ اور ہوگا, وہ اسٹرینتھ نہیں ہوگی ریلیشن شپ کی. یہ ہم اپنے کلچر سے سیکھتے ہیں. ہماری اپ برنگنگ انفارچونیٹلی ایسی ہوتی ہے کہ فیمیلز کو سکھایا جاتا ہے گھروں میں کہ دے ہیونٹ اینی, مطلب ایسا کوئی ایسی کیمپین نہیں ہے, میں کوئی ایسی وومن امپاورمنٹ کے والے سے بات نہیں کر رہی, لیکن یہ ایک رول ان کو سکھا دیا جاتا ہے سبمسیونیس کا. یعنی آپ نے ماننے والا بننا ہے. آپ دیکھیں بچوں کی ٹریننگ میں بھی پیرنٹس, اب تو خیر ٹرینڈ تھوڑا چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اب لڑکیوں کو بھی بہت زیادہ آن دی ادر ہینڈ میلز کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے آرڈر دینے والا روب کیسے ڈالنا. بالکل صحیح کہہ رہے کہ یہ میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے ہاں کلچرلی اور ٹریننگ وائز بھی یہ تھوڑا سا رول ڈیفائن ہوتا ہے, جو کہ بہت انفارچونیٹ بات ہے. مقصد یہ ہے کہ تعلق کو, جیسے بھی عمر صاحب کہہ رہے تھے, دونوں سائڈ ہی کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنا بیسٹ دیں. لیکن نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ بات تو ہم نظریات کی کر رہے ہیں کہ اگر نظریہ یہ ہے کہ مجھ سے میرا ہسبینڈ یا مجھ سے میری وائف یا مجھ سے میرے پیرنٹس یا میرے بچے خوش رہیں, تو یہ رائٹ پرسیپشن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی کو خوش نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ وجہ بن جائیں, مطلب میں ریسورس بن جاؤں اپنی فیملی کی خوشی کا, کہ میں اس نظریے سے آپریٹ کروں کہ اٹس مائی رسپانسبلٹی کہ میری فیملی کا ہر ممبر خوش ہونا چاہیے. بیکاز ہر بندہ الگ, لائکس ڈس لائکس, ایک کریکٹرسٹکس اس کے ڈفرینٹ ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں جس سے وہ خوش ہوگا اور اس سے وہ خوش ہو. اکثر والدین سمجھتے ہیں کہ سب کچھ تو ہے اس کے پاس, اور کس چیز کا پرابلم ہے اس کو, تو یہ خوش ہو کے نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں شاید اس کی ڈیمانڈ نہ ہو. سو تعلقات کو جو مضبوط بنانے کا نظریہ یہ ہے, ویل نمبر 1 کہ آپ اگلے کے ڈفرینسز کو, ان کی اوپینین کو, ان کے ڈس ایگریمنٹس کو بھی ایکسیپٹنس دیں. ایکسیپٹنس کا مطلب یعنی آپ رائے آپ کی مختلف ہو سکتی ہے, آپ کا اختلاف رائے ہو سکتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کی رائے سے ایگری نہیں کر رہے ہیں تو پھر تعلق ہی خراب ہو جائے. سو اختلاف رائے کے باوجود تعلقات کو مضبوط کیا جا سکتا ہے. پہلا نظریہ جس پہ ہم چاہیں گے کہ اس لینس سے دیکھیں کہ اگر میری بات سے کوئی ڈس ایگری کر رہا ہے, چاہے وہ میرا کوئی بھائی ہے, بہن ہے, وائف ہے, ہسبینڈ ہے, بچے ہیں, دوست ہیں, اٹ ڈزنٹ مین کہ اس کے ساتھ تعلق ہی اب ایٹ اسٹیک آ گیا.
وہ ایک الگ انڈیویجول ہے, وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, اسی طرح آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. سو اختلاف رائے کے باوجود تعلقات کو مضبوط بنانا, اس نظریے کو ہم ریلیشن شپ میں جب لے کے چلتے ہیں تو اسٹرینتھ ہوتی ہے, بیکاز وہ بانڈ ڈفرینٹ ہے. ڈیفینیٹلی وہ رائے کے اکارڈنگلی وہ بانڈ ڈیسائیڈ نہیں ہونا. اگر ایک بیوی اپنے ہسبینڈ کی بات کو نہیں مانتی ہے, ڈزنٹ مین دیٹ کہ اب ان کا رشتہ ایٹ اسٹیک آ گیا ہوا ہے. بٹ یوزلی جیسے آپ نے کہا انفارچونیٹلی ہم نے ایسے ہی سیکھا ہوا ہے کہ ایٹ اسٹیک ہے, تم نے میری بات نہیں مانی تو تم اچھی بیوی نہیں ہو. بچے اگر ابو ابو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر نہیں بنے تو یہ اچھے بچے نہیں تھے, میں نے سب کچھ دیا, یہ میرا ایک خواب نہیں پورا کر سکتے تھے.